پریوں کے دیس کی سب سے بڑی سلطنت روشنی اور جادو سے بھری ہوئی تھی۔ اس سلطنت کی سب سے قیمتی چیز ایک حسین شہزادی ازبیلا تھی، جس کی ماں برسوں پہلے دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ باپ نے اپنی بیٹی کو اپنی جان سے بڑھ کر پالا اور اس پر اپنی پوری توجہ اور محبت نچھاور کی۔ وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ ازبیلا کے کمرے میں دنیا کی ہر قیمتی اور نایاب چیز موجود تھی۔ اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے تھے۔ درجنوں خادمائیں اور نوکرانیاں ہر وقت اس کی خدمت میں مصروف رہتی۔ کوئی نرم ریشمی کپڑے سنبھالے کھڑی ہوتی، کوئی سنہری کنگھی سے بال سنوارتی، کوئی دودھ اور شہد کے پیالے لیے خاصی کھڑی رہتی۔ شہزادی جہاں جاتی پروں کی طرح خادم اس کے گرد پھیل جاتے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا حسن بے مثال ہے اور اس کی ضد ناقابل شکست۔ اسی غرور اور ناز نے اسے یہ اعلان کرنے پر مجبور کیا اگر وہ شادی کرے گی تو دنیا کی سب سے مہنگی شادی ہوگی۔ جب بادشاہ نے اس سے نرمی سے کہا کہ بیٹی اب وقت آ گیا ہے کہ تم شادی کر کے اپنی زندگی کا نیا باب شروع کرو، ازبیلا نے غرور سے جواب دیا کہ وہ تبھی شادی کرے گی جب اس کی شرطیں پوری کی جائیں گی۔ بادشاہ نے بیٹی کی ضد کے سامنے سر جھکا دیا اور کہا کہ تمہاری شرط کیا ہے؟ ازبیلا نے کہا اس کی شادی ایسے محل میں ہوگی جس کی دیواریں ہیرے اور سونے سے بنی ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا اور سلطنت کے کاریگر پہاڑوں سے ہیرے کھودنے لگے۔ دریاؤں کی تہہ سے نایاب پتھر نکالے گئے۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد ایک ایسا محل تیار ہوا جو روشنی میں جگمگا اٹھا۔ دیواروں پر جڑے ہیرے ستاروں کی طرح چمکتے تھے، چھتیں سونے سے ڈھکی تھی اور ہر کمرہ آئینے کی طرح دمک رہا تھا۔ ازبیلا نے محل دیکھا، لوگوں پر غرور کی مسکراہٹ بنائی اور اس نے کہا یہ شرط پوری ہو گئی، لیکن اب دوسری شرط باقی ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ شادی کے دن دنیا بھر کے زیورات اس کے قدموں میں ڈھیر کیے جائیں۔ بادشاہ نے قاصدوں کو بھیجا، بڑے بڑے قافلے محل کی طرف آنے لگے۔ سمندروں کی تہہ سے نایاب موتی نکالے گئے، پہاڑوں کی غاروں سے یاقوت اور زمرد نکالے گئے، لال، نیلام اور ہیرے ڈھیر ہو گئے۔ محل کے حال زیورات سے بھر گئے۔ ازبیلا نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور خوش ہو کر کہا یہ شرط بھی پوری ہو گئی، لیکن اب ایک اور شرط باقی ہے۔ ازبیلا نے کہا کہ اسے ایک ایسا تحفہ چاہیے جو نایاب ہو، جو کبھی نہ مرے، جو ہمیشہ زندہ رہے۔ کئی شہزادے اپنی اپنی سلطنت کے سب سے قیمتی خزانے لائے۔ کوئی جادوئی تلوار لایا، کوئی سونے کا پرندہ، کوئی چاند کی کنور سے بھرا صندوق، مگر ازبیلا نے سب کو رد کر دیا۔ اس کا دل کسی چیز پر نہ آیا۔ پھر ایک دن محل کے دروازے پر ایک عام سا لڑکا آیا۔ اس نے پرانے کپڑے پہنے تھے، جوتے مٹی میں بھرے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا روشنی سے جگمگاتا پھول لیے کھڑا تھا۔ سپاہیوں نے اسے دیکھ کر ہنسی اڑائی، مگر پھول کسی طرح ازبیلا تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ پھول کمرے میں آیا، وہاں ایک عجیب سی روشنی اور خوشبو پھیل گئی۔ ازبیلا نے پھول کو ہاتھوں میں لیا، مگر غرور نے فوراً دل پر قبضہ کر لیا۔ اس نے غصے سے کہا یہ بھکاری میرے محل میں کیسے آیا؟ فوراً اسے یہاں سے نکالو۔ لڑکے کو بے عزت کر کے محل سے نکال دیا گیا۔ وہ خاموش رہا مگر مسکرایا اور چلا گیا۔ ازبیلا نے اعلان کیا یہ شرط بھی پوری ہو گئی، لیکن اب آخری شرط باقی ہے۔ چوتھی شرط سب سے مشکل تھی۔ ازبیلا نے کہا شادی کے دن اس کا دل ہنس پڑے ورنہ شادی نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے دربار میں سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ ٹوکر لائے، جادوگر آئے، ناچ گانے ہوئے، کرتب دکھائے گئے، مگر ازبیلا کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی۔ ہر طرف مایوسی پھیل گئی۔ پھر ایک دن ازبیلا محل کے باغ میں اکیلی چہل قدمی کر رہی تھی کہ اچانک اسے دور جنگل سے ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز اتنی نرم اور سریلی تھی کہ دل کو چھو لینے والی تھی۔ ازبیلا رکی اور وہ آواز سننے لگی۔ آواز کسی گانے کی تھی جو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اس کے کانوں تک پہنچ رہا تھا۔ تجسس نے اسے کھینچ کر جنگل کی طرف بلا لیا۔ وہاں ایک درخت کے نیچے وہی عام سا لڑکا اینڈرین بیٹھا ہوا تھا جو بانسری بجا رہا تھا اور گنگنا رہا تھا۔ ازبیلا رک گئی۔ وہ حیران تھی کہ یہ وہی شخص ہے جسے اس نے بھکاری کہہ کر محل سے نکال دیا تھا۔ اس کی آواز میں اتنی مٹھاس، اتنا درد اور اتنی سچائی تھی کہ ازبیلا بے اختیار سنتی رہی۔ یہ معمول روز کا بن گیا۔ ازبیلا باغ میں جاتی اور دور سے وہی آواز سنتی۔ کبھی وہ بانسری بجاتا، کبھی پرانا نغمہ گنگناتا۔ آہستہ آہستہ ازبیلا کا غرور ٹوٹنے لگا۔ وہ خود کو اس آواز کی قیدی پانے لگی۔ ایک دن جب اینڈرین نے بانسری بجائی تو ازبیلا کے ہونٹوں پر پہلی بار دل سے نکلی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ یہی وہ مسکراہٹ تھی جو اس کی آخری شرط تھی۔
اس کا دل بدل گیا۔ وہ جان گئی کہ اصل خوشی زیورات اور محل میں نہیں بلکہ اس آواز میں ہے۔ جب بادشاہ نے بیٹی کو بلایا اور کہا کہ تمہاری سب شرطیں پوری ہو چکی ہیں، اب فیصلہ کرو کہ کس سے شادی کرو گی، تو ازبیلا نے آہستہ اور مضبوط لہجے میں کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ زیورات، نہ محل، نہ خزانے، میں صرف اینڈرین سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ محل میں شور مچ گیا، سب حیران تھے، قاصدوں کو بھیجا گیا مگر اینڈرین کہیں نہ ملا۔ ازبیلا کی بے قراری بڑھتی گئی، دن رات وہ اس کی آواز کو یاد کرتی۔ آخر کار ایک رات وہ محل سے اکیلی نکل پڑی، چاندنی رات تھی، جنگل خاموش تھا۔ ازبیلا نے کچھ دور چلنے کے بعد وہی آواز سنی، وہ آواز ایک آبشار کے قریب سے آ رہی تھی۔ ازبیلا تیزی سے آگے بڑھی، وہاں چمکتی آبشار کے پاس اینڈرین بیٹھا ہوا تھا جو بانسری بجا رہا تھا اور گنگنا رہا تھا۔ ازبیلا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ دوڑ کر اس کے پاس گئی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ روتے ہوئے اس نے کہا، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، میں نے تمہیں بھکاری سمجھا اور تمہیں اپنے محل سے نکال دیا، مگر اب میں جانتی ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اینڈرین نے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر مسکرا آیا اور گلے سے لگا لیا۔ شادی کے دن محل روشنیوں سے جگمگانے لگا، سب مہمان حیران تھے کہ شہزادی ایک عام لڑکے سے شادی کیسے کر سکتی ہے، مگر جب بارات پہنچی تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سنہری گھوڑوں اور فوجی دستوں کے ساتھ اینڈرین شہزادے کی شان میں آگے بڑھ رہا تھا۔ تب اس نے سب کے سامنے کہا کہ وہ دراصل ایک سلطنت کا شہزادہ ہے۔ اس نے اپنی حقیقت اس لیے چھپائی تاکہ ازبیلا کے دل کو پرکھ سکے، اور آج یہ شادی دنیا کی سب سے مہنگی شادی ہے کیونکہ اس کی قیمت دولت نہیں بلکہ سچی محبت ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔